السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت لأہب لک نفسی، فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم تأتى رأسه فذكر الحديث وقال في آخره أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ ہبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ ہبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، دوسروں کے لیے نہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اس حدیث سے دیکھیے معلوم ہوا کہ عورت بھی اپنے آپ کو صالح اور نیک مرد کے نکاح میں پیش کر سکتی ہے، اس کو نکاح کی درخواست دے سکتی ہے، بشرطے فتنے کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ جس طرح مرد دے سکتا ہے، عورت بھی جو ہے مرد کو نکاح کی درخواست دے سکتی ہے یا اپنے گھر والوں کے ذریعے پیغام نکاح بھجوا سکتی ہے، کیونکہ وہ عورت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، تو عورت بھی جو ہے نکاح کا پیغام گویا کہ دے سکتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے اس عورت نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے نیک جوڑے کا انتخاب کریں۔ لڑکا ہے تو شادی کے لیے نیک بیوی تلاش کرے، یا عورت ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ نیک اور صالح مرد سے جو ہے نکاح کرے، یا اس کے گھر والے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان، یا اس کی دینداری یا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو۔ مرد کے تعلق سے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی نیک اور صالح مرد نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے اپنی بچی کا نکاح کر دیا کرو، کوئی بہانے مت کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ تو نیک اور صالح جوڑے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی مومنہ عورت یہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند آ جائے۔ تو نکاح کے لیے مومنہ عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کوئی عورت مشرکہ ہے، خوبصورت ہے، تو اس سے نکاح نہ کریں، بلکہ مومنہ کو ترجیح دیں اگرچہ وہ عورت مشرکہ تم کو پسند آ گئی۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن مرد یہ مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ تم کو نکاح کے لیے مشرک مرد پسند آ گیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا مومن ہے کہ مشرک ہے، بس پیسے والا ہے، اچھا کما رہا ہے، 50,000 60,000 روپے مہینہ تنخواہ کما رہا ہے، خود کا دکان ہے یا گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، بدعتی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ دنیا تو تمہاری سمجھ جائے گی،
اچھا پیسے والا مشرک مل گیا داماد، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اپنے بچوں اور بچیوں کا نیک اور صالح مرد سے جو ہے رشتہ کرنا چاہیے۔ تو جب وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے آپ کو کہنے لگی میں ہبا کرتی ہوں، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر الیہ وصوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خوب دیکھا، پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا، یعنی اوپر سے نیچے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک نگاہ دیکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو منگیتر یا جو ہونے والی بیوی ہے، یا جس کو آدمی نکاح کا پیغام دے رہا ہے، جس سے رشتے کی بات چل رہی ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ جو مخطوبہ ہے اس کو ایک نظر منگیتر کو دیکھ لینا چاہیے، تاکہ بعد میں کسی طرح کے مسائل اور پیچیدگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ آج کے ماحول میں دیکھیے، جو لڑکا ہوتا ہے جس سے نکاح کرنا ہے، جس عورت کے ساتھ اسے پوری زندگی گزارنا ہے، لڑکے کو دکھایا ہی نہیں جاتا ہے، لڑکے کا بہنوئی دیکھنے جاتا ہے، اس کا بڑا بھائی دیکھنے جاتا ہے، گھر کی عورتیں دیکھنے جاتی ہیں، اور جس کو زندگی گزارنی ہے اس کو گھر پہ بٹھا کے سارے لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ پیسہ اچھا جہیز مل رہا ہے، کٹنا مل رہا ہے، رشتہ ہو گیا، بعد میں جب لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، لڑکی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتا، اس سے دور بھاگتا ہے، لوگوں میں شکوے شکایتیں کرتا ہے کہ میری جو ہے رضامندی کے بغیر شادی ہو گئی ہے، میں نے لڑکی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ سارے مسائل آتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اور بہنوئی اور یہ بھائی وغیرہ جو دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو، یہ غلط ہے، یہ لوگ غیر محرم ہیں، یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ جو نکاح کرنا چاہتا ہے وہی دیکھے گا، وہی دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے، میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر الیہا، اس کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز تجھے پسند آ جائے جس کی بنا پر جو ہے تو اس سے نکاح کر لے۔ اس لیے پہلے کے دور میں جب رشتے طے ہوتے تھے تو لڑکیوں کو چائے وائے لا کر کے دینے کے بہانہ بلایا جاتا تھا، اور اسی بہانے لڑکا دیکھ لیتا تھا، ہو سکتا ہو ایک نظر میں اسے کچھ اس کے اندر ایسی خوبی یا ایسی چیز نظر آ جائے جس کو پسند کر لے اور شادی کر لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہو اس کے اندر کوئی ایسی چیز اسے دکھ جائے جس کی وجہ سے وہ شادی پر، نکاح پر آمادہ ہو جائے، اس لیے منگیتر کو ایک نظر ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ منگیتر کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا یہ حرام ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، منگیتر کے علاوہ کسی اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یہ حرام ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اچانک اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ کو پھیر لو، دوبارہ مت دیکھو، دوبارہ دیکھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچانک اگر سڈنلی کبھی کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جی بھر کے دیکھ لو، بلکہ اچانک اگر پڑ جائے تو معاف ہے، اگر دوبارہ آپ جان بوجھ کر دیکھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو منگیتر کے علاوہ کسی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے نگاہ کو نیچی کر لیا، معلوم ہوا کہ جب اور خاموش ہو گئے، معلوم ہوا کہ اگر کہیں رشتہ کہیں سے آیا ہے یا کسی نے رشتہ بھیجا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے، خاموشی ہی سب کچھ کہہ دے گی کہ ہاں شاید ان کو رشتہ پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں لڑکی دیکھنے گئے یا کہیں لڑکا دیکھنے گئے، پسند نہیں آیا تو پھر آ کر کے لڑکی کی برائی کرنے لگتے ہیں، لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، اس کے پیچھے کی جو ہے جو پاسٹ جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے۔ لڑکا ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے لوگ
اس کے برائیاں بیان کرتے ہیں، لڑکا ایسا ہے ویسا ہے، ایسا سننے میں آیا ہے ویسا سننے میں آیا ہے، لڑکی کے بارے میں یہ سننے میں آیا۔ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو پسند نہیں آیا آپ خاموش ہو جائیے، اس کا ڈنکا بجانے کی، اس کا لوگوں میں ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی آپ کو حق نہیں ہے۔ اس لیے اگر کہیں آپ نے رشتہ بھیجا ہے، رشتہ پسند نہیں آیا، یا کسی نے آپ کو رشتہ بھیجا آپ کو پسند نہیں آیا، تو پھر خاموش ہو جائیے۔ خاموشی ہی جو ہے گویا کہ آپ کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید ان کو رشتہ پسند نہیں آیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کہیں پر رشتہ آپ بھیجیں تو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے، تھوڑا انتظار کر لیں، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جلد بازی کرنے لگتے ہیں، کہیں پر رشتہ بھیجنے کے بعد کچھ دن تک خاموش ہو کے انتظار کر لیں، کیونکہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی انکوائری کر رہے ہوں، پوچھ تاچھ کر رہے ہوں، اس لیے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیے اس حدیث کے اندر ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی کو دیکھنے دکھانے کا جو معاملہ ہے یہ منگنی سے پہلے ہونا چاہیے، منگنی سے پہلے ہی، تاکہ بعد میں اگر منگنی ٹوٹ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو کسی بھی طرح کی جو ہے پیچیدگی اور تکلیف یا مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے منگنی ہونے کے بعد اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو دونوں لڑکا اور لڑکی کے لیے بہت مشکلات ہو جاتے ہیں، پھر بہت سارے لوگ جو ہے رشتہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ منگنی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ منگنی سے پہلے ہونا چاہیے، منگنی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اگر پسند ہے تو رشتہ آگے بڑھائیں یا پھر جو ہے خاموش ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کسی کے ہاں جب کسی کے دیکھیے آپ ادھر نکاح، اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ تھوڑی دن تک انتظار کر لیں، انتظار کر لینا بہتر ہے۔ دیکھیے وہ عورت وہاں پر کھڑی تھی، اس نے انتظار کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو ایک صحابی وہاں پر کھڑے تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوجنیہا، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نکاح جو ہے مجھ سے کر دیجئے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیے جب دو لوگ آپس میں رشتے کی بات کر رہے ہوں تو کسی تیسرے کو رشتے کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ جب دونوں کے درمیان میں جو ہے جب دونوں یا آدمی جو ہے رشتہ نہیں کرنا چاہتا ہے، ارادہ ترک کر دے، ارادہ چھوڑ دے، یا سامنے والے کو اجازت دے دے کہ ہم نہیں کریں گے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، تو آدمی کو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان میں رشتے کی بات چل رہی ہے تو نکاح کا پیغام بیچ میں نہیں دینا چاہیے۔ وہ صحابی وہاں تھے لیکن وہ خاموش رہے، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت خواہش نہیں ہے تب کہنے لگے کہ زوجنیہا، میرا نکاح ان سے کر دیجئے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام کے اوپر پیغام نہ بھیجے، حتی یترک الخاطب، یہاں تک کہ جو خاطب جو نکاح کا پیغام دینے والا ہے وہ اپنا ارادہ بدل دے یا سامنے والے کو اجازت دے دے، تو آدمی جو ہے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا، دیکھیے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ قوم میں ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ صحابی دیکھیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بچہ جوان بالغ ہو گیا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، جو ان کے ولی ہیں، جو اولیاء سرپرست ہیں، ان کے سامنے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرا نکاح کر دیجئے۔ اگر ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا تو وہ اشارہ کر دیں، اشارے میں بات کو گھر والوں تک پہنچا دیں تاکہ گھر والے سمجھ جائیں کہ ہاں بچہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ شرم ضرورت نہیں ہے، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، لیکن کھل کر کے برائی کرنے کے بجائے جو ہے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے حلال طریقے سے اپنے گھر والوں کے سامنے آ کر کے اپنی خواہش کا اظہار کر دو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نکاح کی خواہش ہے۔ اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ تانے وغیرہ نہ دیں۔ بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہمت کر کے اگر گھر والوں کے سامنے کہہ دے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو بڑے اتاولے ہو گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں، اتنے بے حیا، اس طریقے سے بڑی جلدی ہے شادی کی، یعنی اس کو مایوس کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور
پھر برائی کے دلدل میں پھنسنے لگتا ہے اور اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو وہ برباد کر لیتا ہے۔ بعض نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بعد شادی تو ہو جاتی ہے لیکن شادی کے جو لطف ہوتے ہیں، جو اس کی جو فائدے ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بچے جوان بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا نکاح کر دیا کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے اور ان کے نکاح میں تاخیر کی گئی اور انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس کے گنہگار ماں باپ ہوں گے۔ اس لیے بلا وجہ جو ہے تاخیر اور لیٹ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی نکاح میں، ان کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج کے حالات بہت خراب ہیں، دن بدن جو ہے برائی بے حیائی کے ذرائع اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، نوجوان جو ہے اس میں بہت بری طریقے سے غرق ہو چکے ہیں، بہت ملوث ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کوئی غلط قدم اٹھائیں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ شرعی طریقے سے ان کا نکاح کر دیا جائے، ان کے شادی بیاہ کا بندوبست کیا جائے۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندک، مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیے آج جب شادی بیاہ طے ہوتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا دے رہے ہیں بچی کو، کتنے تولہ سونا دے رہے ہیں، جہیز میں کیا دے رہے، کٹنم کیا دے رہے، جوڑے گھوڑے کی رقم پوچھی جاتی ہے، جو اصل چیز ہے وہ نہیں پوچھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولہے سے پوچھا، لڑکے سے پوچھا، کیا پوچھا ان صحابی سے؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ گویا کہ بس شادی کے لیے مہر ضروری ہے، یہ جہیز جوڑے کی رقم اور جو چیزیں آج لوگ مانگ رہے ہیں یہ سب حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ جو اصل چیز ہے اس سے لوگ غافل ہیں۔ آپ نے کہا ما عندک، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ما عندی شیئن، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، لیکن پھر بھی شادی کے خواہش مند ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غریبی، مفلسی، محتاجی یہ شادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آج کسی نوجوان سے کہا بھائی عمر ہوتی جا رہی ہے، شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نہیں ابھی بہت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، اچھے جاب کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پوری زندگی جو ہے اسی میں گزر جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ شادی کے بعد آدمی مالدار ہوتا ہے، اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کرو مالدار ہو جاؤ گے، شادی کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اور یہاں لوگوں کا ذہن الٹا ہو گیا ہے، پہلے سمجھتے ہیں کہ پہلے گھر بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے بعد شادی کریں گے، اور اسی میں جو ہے نہ شادی ہو پاتی ہے نہ گھر بن پاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے مطابق ہمیں ہر چیز عمل انجام دینا چاہیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ما عندی شیئن، میرے پاس کچھ بھی جو ہے دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کا مہر راضی خوشی ان کو عطا کر دو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مہر تو باندھ دیتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ، لیکن ادا نہیں کرتے۔ باندھ لو، دینا لینا تھوڑی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، شب زفاف کے دن شادی کی رات کو دلہن کے پاس جا کے کہتے ہیں معاف کروا لیتے ہیں۔ شادی کے دن جو ہے عورت کے پاس جا کے معاف کرا لیتے ہیں، شادی کی پہلی رات رہتی ہے، وہ ابھی عورت مانوس بھی نہیں ہوئی ہے، بیچاری ڈری سہمی رہتی ہے، وہ بھی چلو معاف کر دیتی ہے۔ اس کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوتا، وہ عورت کا حق ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا فرمان ہے کہ جو آدمی عورت کا حق جو حق مہر ہے وہ ادا نہیں کرتا اور مر گیا تو زانی ہو کے مرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے سوالات میرے پاس آئے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مہر دیے نہیں تھے امی جان کو، کیا کرنا؟ عورت کا مہر ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے، واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو لے کے آؤ۔ آپ نے یہاں دیکھیے لوہے کی انگوٹھی لانے کے لیے کہا تھا، پہننے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، آپ نے یہاں لانے کے لیے کہا تھا۔ فذهب، وہ صحابی گھر کو گئے، ثم رجع، پھر واپس آ گئے، فقال لا واللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔
مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کتنے غریب تھے دیکھیے، لیکن نکاح کی خواہش تھی. ولا خاتما من حدید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. ولکن ھذا ازاری، فرمایا کہ ولھا نصف، یہ میرا ازار ہے تہبند، یہ آدھا دے دیں گے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولکن ھذا ازاری ولھا نصف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ تمہارا جو ازار ہے وہ لے لے گی تو تم کیا پہنو گے، تو کیا کرے گی وہ تمہارے آدھے ازار کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تصنع بازارک، وہ تمہارے ازار تمہارے تہبند کا کیا کرے گی. ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیئا وان لبستہ لم یکن علیک منہ شیئا، کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فجلس الرجل، وہ صحابی کیا ہوئے، وہاں بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے کہ شاید اب میری شادی نہیں ہو پائے گی. حتی طال مجلسہ، یہاں تک کہ کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں بیٹھے رہے. فراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. فدعاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. او دعی لہ، یا ان کو بلایا گیا، آپ نے خود بلایا، کسی کے ذریعے بلوایا. فقال لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں، قرآن کا کتنا حصہ تم کو یاد ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کر کے رکھے، یاد کرے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو قرآن کو یاد نہیں کرتا، یا وہ کالبیت الاخرس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو یا جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ کیسا ہے. فرمایا کہ جیسے کھنڈرات پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جو ہوتے ہیں کھنڈر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھنڈر گھر کی طرح. تو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے قرآن کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو صحابی نے کہا میہ سورۃ کذا و سورۃ کذا، مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے، انہوں نے بتایا اور گنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض میں املکنا کہا بما معک من القرآن، میں نے ان صورتوں کی تعلیم کے عوض اس عورت سے میں نے تمہارا نکاح کر دیا. جا کر کے اس عورت کو صورتیں یاد کرا دینا. معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہو جائیں تو اپنے گھر والوں کو بھی اس کو سکھا دے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن کو حق مہر ٹھہرا کر کسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم یہ مہر نہیں ہو سکتی اپنے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وابتغوا باموالکم، مال کے ذریعے ان کو طلب کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کے اندر جو ہے واضح طور پر مہر مقرر کیا ہے قرآن کو، تعلیم قرآن کو، تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم قرآن پر بھی اجرت لے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کی تعلیم پر اجرت نہیں لینا. قرآن کی تعلیم پر اجرت لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے جب قرآن کی تعلیم مہر بن سکتی ہے تو اجرت لینا جائز ہے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کتنی غربت کی زندگی گزارتے تھے. ان کی مفلسی کا بھی پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کتنی جو ہے مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے. آج دیکھیے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب کچھ ہمارے پاس ہے، اچھا کھاتے ہیں پہنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہیں رنگ برنگے کھانے دیے گئے، کپڑے دیے گئے، لیکن اللہ کو بھول چکے. اولئک شرار امتی، فرمایا کہ میری امت کے بہت برے لوگ، بہت برے وہ لوگ ہیں میری امت کے جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. صحابہ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو غشی کھا کے گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. منافق جو ہوتے تھے وہ مذاق اڑاتے کہ انظروا الی ہؤلاء المجانین، ان دیوانوں کو دیکھو، کھانے کو نہیں ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے، تو تم چاہو گے کہ یہ تمہاری جو حالت ہے یہ برقرار رہے. تو صحابہ جو ہے غریبی میں بھی اللہ رب العالمین کو نہیں بھولتے تھے.
اور آج ہماری حالت یہ کہ ہم آسودہ ہیں لیکن پھر بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ رب العالمین اور مزید دے گا۔ اسی طرح جو آخری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ دیکھیے کہ انتہائی ناداری غریبی کی حالت میں بھی یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین اسلام بہت آسان مذہب ہے، آسان دین ہے، لیکن آج ہم نے اپنی خود ساختہ رسموں کی وجہ سے اور سماج اور معاشرے کے اندر جو رسم و رواج جو ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، آج اس کی وجہ سے آج دیکھیے شادی بیاہ کتنے مشکل ہو چکے، شادی بیاہ بہت مشکل ہو چکے، آسان چیز کھانا پینا یہ ہماری فطری ضرورت ہے، ایسے ہی یہ شادی بیاہ یہ بھی ہماری جنسی خواہشات ہماری فطری ضرورت ہے، جنسی خواہشات ہماری فطری ضرورت ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں، ایسے ہم نکاح بھی ایسے آسان ہونا چاہیے، لیکن آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا جو ہے آسان ہو گیا ہے اور نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم النکاح برکتن ایسر ہو ہونا، سب سے بابرکت نکاح کیا ہے؟ جس میں کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ کیا گیا ہو، اور فرمایا خیر النکاح ایسر ہو، سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ آج ہماری حالت دیکھیے، نکاح کہیں رشتہ طے ہوتا ہے، رشتہ طے ہوا تو پھر اس کے بعد منگنی کی باری آتی ہے، مہنگے شادی کھانے بک کیے جاتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی دعوت دی جاتی ہے، رنگ برنگے کھانے پکوائے جاتے ہیں، منگنی میں جس طرح دعوت کی جاتی ہے اس میں کسی غریب کے گھر کی بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے، یا اسی منگنی میں جو آپ جو دعوت کرتے ہیں اسی میں شادی ہو سکتی ہے، شادی کا ماحول رہتا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ فکس ہوتا ہے، ڈیٹ فکس ہوا تو پھر شادی خانہ بک کرایا جاتا ہے، پھر مہنگے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال کا، پورے رشتہ دار آ جائیں شادی کے موقع پر، اس طرح سے ہم انتظام کرتے ہیں، یعنی تکلفات ہم کا سہارا بہت لیتے ہیں۔ زندگی جیسے ہے ویسے ہمیں جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، متوسط گھرانے کے ہیں، بہت مشکل سے ان کا گزرانی زندگی چلتا ہے، شادی کے لیے وہ قرضہ لیتے ہیں، بینکوں پہ جا کر کے جو ہے اپنے گھر کے کاغذات، زمین کے کاغذات، زیورات گروی رکھ کر کے آ کر کے سود پر پیسے لے کر کے آتے ہیں تاکہ جو ہے لڑکے والوں کو خوش کیا جا سکے، بچی کی شادی کر سکیں۔ یہ حالات ہیں، مہنگی ہو گئی ہیں شادیاں، سب شادی کو آسان بناؤ۔ دیکھیے اسی مجلس میں نکاح ہو گیا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میں نکاح کر دیا، معلوم یہ ہوا کہ یہاں چٹ منگنی پٹ بیاہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوتے تھے، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں کہ وہ بہت سادگی کے ساتھ جو ہے نکاح کرتے تھے، بس ضرورت کے تحت جو جن لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی نکاح میں وہی حاضر ہوتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء سے نکاح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی بعد میں تو آپ نے ان کے کپڑے پر زعفران خوشبو ہوتی ہے اس کے نشان دیکھے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے جو ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دے کے نکاح کر لیا۔ حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا شادی میں، مجھ سے کیوں نہیں نکاح پڑھوایا، شادی کر لیا مجھے اطلاع ہی نہیں دی۔ آپ کچھ بھی ناراضگی کا آپ نے اظہار نہیں کیا، آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ خوش ہوئے اور کہا کہ برکت کی دعا کی اور کہا کہ جاؤ اولی مولو بشات، جاؤ عبد الرحمن ابن عوف ولیمہ کر لو، اگرچہ بکری کا ہی کیوں نہ ہو، جاؤ ولیمہ کرو۔ ایسے ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی نکاح کر لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے بہت سادگی کے ساتھ جو ہے صحابہ شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے صحابہ کو اپنا اسوہ و نمونہ بنائیں اور سادگی کو اپنانے کی کوشش کریں، سادگی کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو زندہ کریں، تازہ